کچھ چیزیں نصیب کا حصہ نہیں بھی ہوتی، پر تمہارا صبر اور تمہارا یقین اس منزل تک لے جاتا ہے جہاں کن ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم صبر کی انتہا کر دو، میں معجزوں کی انتہا کر دوں گا۔ اور جب اللہ نوازنے پر آتا ہے تو نہ کسی کے جادو ٹونے چلتے ہیں اور نہ ہی چالیں۔ بس نیت صاف رکھیں، مثبت سوچ رکھیں، اور ان لوگوں کے ساتھ زیادہ نیکی کریں جن کے دل میں آپ کے لیے زیادہ منافقت اور کھوٹ ہو۔ آپ اچھوں کے ساتھ تو سب ہی اچھے ہوتے ہیں، مزہ تو تب ہے جب آپ ان لوگوں سے بھلائی کریں جو آپ کا برا چاہتے ہوں، پھر دیکھیں اللہ آپ کو آپ کی سوچ سے بھی زیادہ کیسے نوازتا ہے۔ اللہ پر یقین رکھیں۔ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ کو یاد کیجئے کہ سامنے سمندر آ گیا، قوم دیکھتی ہے پیچھے گرد و غبار کا طوفان۔ معلوم ہوا کہ فرعون اپنے لشکر سمیت آ گیا اور لمحہ بلمحہ قریب آ رہا ہے۔ پوری قوم نے کیا کہا، اے موسیٰ ہم تو پکڑے گئے۔ قرآن مجید میں تو یوں نہیں لکھا، لیکن تورات میں یہ درج ہے کہ بنی اسرائیل جھگڑنے لگے، دست و گریباں ہو گئے، موسیٰ کے ساتھ لڑ رہے ہیں، حضرت موسیٰ کے ساتھ۔ یہ تورات کی تفصیل ہے۔ قرآن میں صرف اتنا آیا ہے کہ پرے ہوشاں ہو کر کہنے لگے، موسیٰ ہم تو پکڑے گئے۔ اس وقت موسیٰ کا جواب آیا، نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ راستہ دے گا ہمیں۔ تو بتاؤ کہاں راستہ نظر آ رہا ہے؟ یہ ہے ایمان بالغیب۔ راستہ نظر نہ آئے تب اللہ کی ذات پر ایمان یقین ہو، جیب میں پیسے ہوں تب دل کو اطمینان ہے، تو یہ ایمان کس پر ہوا؟ پیسے پر ہوا، اللہ کی ذات پر تو نہ ہو۔ تو اللہ کی ذات پر یقین رکھیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، کیا لوگ یہ خیال کیے ہوئے ہیں کہ صرف یہ کہنے سے کہ ہم ایمان لے آئے چھوڑ دیے جائیں گے اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی؟ اور جو لوگ ان سے پہلے ہو چکے ہم نے ان کو بھی آزمایا تھا اور ان کو بھی آزمائیں گے۔ تو اللہ ان کو ضرور معلوم کرے گا جو اپنے ایمان میں سچے ہیں اور ان کو جو بھی جھوٹے ہیں۔ کیا وہ لوگ جو برے کام کرتے ہیں یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ یہ ہمارے قابو سے نکل جائیں گے؟ جو فیصلہ یہ کرتے ہیں برا ہے۔ جو شخص اللہ کی ملاقات کی امید رکھتا ہو تو اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت ضرور آنے والا ہے، اور وہ سننے والا ہے، اللہ جاننے والا ہے۔ اور ہم کس قدر خوف اور بھوک اور مال اور جانوں اور میووں کے نقصان سے تمہاری آزمائش کریں گے، اور صبر کرنے والوں کو بشارت سنا دو۔ ان لوگوں پر جب کوئی مصیبت واقع ہوتی ہے تو کہتے ہیں ہم اللہ ہی کا مال ہے اور اسی کی طرف لوٹ کر ہی جانے والے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کی پروردگار کی عنایتیں اور خصوصی رحمت بھی ہے، اور یہی سیدھے راستے پر ہے۔ اے پیغمبر، ہم نے تم سے پہلے کسی آدمی کو بقائے دوام نہیں بخشا، بھلا اگر تم مر جاؤ تو کیا یہ لوگ ہمیشہ رہیں گے؟ ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ہم تو سختی اور آسودگی میں آزمائش کے طور پر مبتلا کرتے ہیں، تم ہماری طرف لوٹ کر آؤ گے۔ کوئی مصیبت زمین میں اور خود تم پر نہیں پڑتی، مگر بیشتر اس کے اور ہم پیدا کریں ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہوتی ہے، اور یہ کام اللہ کا آسان ہے، تاکہ جو فائدہ تمہیں حاصل نہ ہو اس کا غم نہ کھایا کرو، اور جو تم کو اس نے دیا ہوا اس پر اترایا بھی نہ کرو۔ اور اللہ کسی اترانے اور شیخی بگاڑنے والے کو دوست نہیں رکھتا۔ اور ہم نے تمہیں ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنایا ہے، کیا تم لوگ صبر کرو گے؟ اور تمہارا پروردگار تو دیکھنے والا ہے۔ اے اہل ایمان، تمہارے جان و مال میں تمہاری آزمائش ضرور کی جائے گی، اور تم اہل کتاب سے اور ان لوگوں سے جو مشرک ہیں بہت سی ایذا کی باتیں سنو گے، اور اگر تم صبر اور پرہیزگاری کرتے رہو گے تو یہ ہمت کے کام ہے۔ ایمان بالغیب یقین کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی اللہ کی ذات پر یقین رکھیں۔ اللہ تعالیٰ معجزے کرنے والی ذات ہے، پھر آپ کے لیے معجزے ہوں گے، آپ کے لیے موسیٰ علیہ السلام کی طرح راستے بھی اللہ تعالیٰ پیدا فرما دے گا۔